دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اچھے اعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات جو اچھی ہو، سچی ہو، اللہ کو پسند ہو، وہ اعمال صالحہ میں شامل ہے، نیک اعمال میں اس کا شمار ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے اچھے ہوں، ان کی بات چیت اچھی ہو، ان کا رکھ رکھاؤ اچھا ہو، ان کا لین دین اچھا ہو، صاف ہو، ان کا اخلاق، ان کا کردار صاف ستھرا ہو، اچھا ہو۔ لوگوں کے ساتھ جب وہ پیش آئیں تو اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیکی اور خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ پیش آئیں۔ اسلام کا اپنے ماننے والوں سے یہی مطالبہ ہے۔ نیک اعمال، اعمال صالحہ، یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں کئی جگہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بنا لی، یعنی نیک کام کیے، اعمال صالحہ کر کے اپنے آپ کو اچھا کر لیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کا وعدہ رکھا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اجر و ثواب اور قیمتی نعمتیں تیار کر رکھی۔ یہ اعمال صالحہ، نیک اعمال، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال صالحہ کو کرنے کا حکم اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو تک دیا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں، اے نبیوں، کلوا من الطیبات، پاک اور حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ پاک اور حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہ دونوں چیزیں بھی عجیب ہیں، اور دونوں کا رشتہ بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ ایک انسان جو پاکیزہ اور حلال رزق کھاتا ہوگا، اسی سے نیک اعمال کا صدور ہونا ممکن ہے، اور جو آدمی پاکیزہ غذا نہ کھاتا ہو، حلال نہ کھاتا ہو، جائز نہ کھاتا ہو، تو پھر اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال صالحہ اور نیک ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو اس بات کا حکم دیا کہ پاکیزہ روزی کھاؤ، اس کے نتیجے ہی میں اعمال صالحہ، نیک کام تم سے ہو سکتے ہیں، لہذا نیک کام کرو۔ نیک کاموں کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں، جس طرح سے برائیوں کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں، گناہ کی نحوست اور بے برکتی انسان کی زندگی پر پڑتی ہے، ویسے ہی نیکیوں اور بھلائیوں اور اچھے اعمال، اچھے کاموں کے اثرات بھی انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا اثر ظاہر ہوگا۔ پہلی چیز جو انسان کے اوپر نیک اعمال کا اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں نقصان سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ زمانے کی قسم، جو گزر گیا، جو چل رہا ہے، جو آئندہ آئے گا، اس زمانے کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تمام کے تمام انسان، چھوٹے بڑے، امیر غریب، کالے گورے، سب کے سب نقصان اور خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، انہوں نے اپنے رب کو تسلیم کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مان کر دل سے وہ راضی ہو گئے، یعنی ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ، نیک کام انہوں نے کیے، وہی لوگ بچ سکتے ہیں اس نقصان سے، ورنہ سب کے سب انسان گھاٹے اور نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔
اور اسی طرح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی وصیت کی، تاکیدی حکم دیا دوسرے لوگوں کو بھی اعمال صالحہ کرنے کا، اور ان اعمال صالحہ اور نیک اعمال کو کرنے میں جو مصیبتیں، جو تکلیفیں ان کو آئیں، ان پر صبر کرتے رہے، دوسرے لوگوں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہ لوگ ہیں جو دنیا میں نقصان سے بچ سکیں گے، آخرت میں نقصان سے بچیں گے۔ اور اگر یہ چیزیں زندگی میں نہیں ہیں تو پھر دنیا اور آخرت کے نقصان سے انسان نہیں بچ سکتا۔ جب کوئی آدمی نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام کرتا ہے، تو اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ بہت سے اچھے کام تو بہت سے غیر مسلم بھی کرتے ہیں، بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ نہ صحیح تو صحیح راستہ ہی بتا دیتے ہیں۔ یہ سارے کام بھی نیکیوں کے کام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیک کاموں کے قبول ہونے کے بھی شرائط ہیں۔ پہلی چیز ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، دین پر اس کو اطمینان نہیں ہے، تو پھر اس کے کیے ہوئے اچھے کاموں کا جو بھی نتیجہ ملنا ہوگا، جو بھی فائدہ حاصل ہونا ہوگا، وہ دنیا تک محدود رہے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر 2 اخلاص، کہ جو کام بھی کیا جائے، کم زیادہ جو کام بھی کیا جائے، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، ہرگز کسی طرح کا کوئی مقصد دنیاوی نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دوسروں کو جتانا نہ ہو، احسان دوسرے کے اوپر لادنا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو۔ اور تیسری چیز جو اعمال صالحہ کے لیے شرط ہے قبولیت کے لیے، وہ ہے کہ جو کام بھی کیا جائے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ ایمان ہونا چاہیے، دوسری چیز اخلاص، عمل میں سچائی، اللہ کی رضا مقصد ہو، اور تیسری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ تینوں شرائط اگر پائی جائیں اور پھر بندہ کوئی عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسی کوئی بات کہے جس سے رب خوش ہو، ایسا کوئی عمل کرے جس سے رب خوش ہو، اور وہ ان 3 بنیادی شرائط پر کھرا اترتا ہو وہ عمل، تو وہ عمل اللہ کے نزدیک دنیا میں بھی قابل قبول، آخرت میں بھی وہ قابل قبول۔ اس عمل کی بنیاد پر انسان کو دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی بنیاد پر اجر و انعام کا بندہ مستحق ہوگا۔ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اس اچھے کام کو کرنے کے نتیجے میں بندہ سب سے پہلے اپنے رب کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے، اور اتنا محبوب بن جاتا ہے، اتنا پیارا بن جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے اور نیک اعمال کو کرنے کے بعد جب وہ میرا دوست اور میرا چہیتا ہو جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میرے اس چہیتے اور میرے اس دوست بندے کو دنیا میں اگر کسی نے تکلیف پہنچائی یا اس سے کسی نے دشمنی رکھی، تو پھر میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، میں اپنے بندے کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ وہ فائدہ ہے نیک اعمال کے کرنے کا جو اس دنیا ہی سے حاصل ہونے لگتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ حکم کرتا ہے کہ جبرائیل دیکھو دنیا میں فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام خود بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر آسمان میں تمام فرشتوں کے درمیان یہ آواز لگاتے ہیں کہ اے فرشتوں، دنیا میں فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تمام آسمان کے فرشتے اس بندے کو اپنا محبوب اور پیارا بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس بندے کی محبت اور اس کی مقبولیت، اس کی قدر اور اس کی عزت اور اس کا احترام دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں میں وہ بندہ محبوب اور پیارا ہو جاتا ہے۔
یہ نیک اعمال کا اثر ہے. اسی کو قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کام بھی اچھے کیے، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا. یہ دنیا کے وہ اثرات ہیں جو کسی نیک عمل پر بندے کو تازہ تازہ ملتے ہیں. اور بندہ اللہ کا محبوب بنتا کیسے ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ میرا محبوب جب بنتا ہے جب میری طرف سے جو چیزیں فرض کی گئی ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کے بعد بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، میرا پیارا ہو جاتا ہے. میں اپنے بندوں کے اعمال میں سب سے زیادہ خوش اور سب سے زیادہ پسند ان اعمال کو کرتا ہوں جو میرے بندے میرے فرائض کو ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ بندہ نفل چیزوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے کہ میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرنے لگے، کسی سے محبت کرنے لگے، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس بندے کو کوئی نقصان دنیا میں ہو یا کوئی نقصان آخرت میں ہو، چونکہ وہ بندہ تو اللہ کا ہو گیا اور اللہ کا خاص ہو گیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اصول ہے کہ اگر کسی بڑے کا کوئی خاص ہو جائے تو پھر اس خاص آدمی کو دوسرے دنیا کے لوگ بھی احترام کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں جو وزیر ہیں ان کا یہ بڑا خاص ہے، ان کا پی اے ہے، لہٰذا ان کی بے احترامی نہ کرو. جب کوئی بندہ اللہ کا پیارا ہو جائے، اللہ سے محبت کرنے لگے اور اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگے، تمام آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگے، روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کی نظر میں جب یہ بندہ محبوب اور پیارا ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس بندے کو کسی بھی طریقے کی کوئی تکلیف اگر پہنچتی ہے تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اعلان جنگ ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کا یہ جو بنیادی مطالبہ ہے اپنے ماننے والوں سے، اور یہی مطالبہ اسلام نے کیا ہے اپنے نبیوں سے، اپنے رسولوں سے، کہ پاک غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو. پاک غذا کھاؤ، نیک اعمال کرو. اس نیک اعمال کے نتیجے میں قرآن کہتا ہے کہ جب دنیا سے انسان رخصت ہوگا تو اس وقت بھی فرشتے آ کر اس انسان کو تسلی دیتے ہیں، اور فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت اور اس کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے. تم تو جنت میں جاؤ گے، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ کہ اب تمہارے نیک اعمال کا صلہ تمہیں ملنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک عام بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور فرشتے جب آ کر اس کو اٹھاتے ہیں سوال و جواب کے لیے تو بندہ گھبرایا ہوا اٹھتا ہے، دہشت میں ہوتا ہے، پریشان حیران ہوتا ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیک اعمال کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جب فرشتے اس کو قبر میں اٹھا کر بٹھاتے ہیں تو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دہشت کے، بغیر کسی حیرانی اور پریشانی کے بالکل خوش ہو کر سیدھا بیٹھ جاتا ہے. یہ وہ اثرات ہیں جو نیک اعمال کے انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں. قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی نیک اعمال کرے اس دنیا میں، جو کوئی اچھا کام کرے، وہ کرنے والا مرد ہو یا کرنے والی عورت ہو، بشرط یہ کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو. جو کوئی ایمان والا، جو کوئی ایمان والی نیک اعمال کرے، قرآن کہتا ہے کہ ہم اس کو بہترین پاکیزہ زندگی دیں گے. اس دنیا میں بھی پورا خیال رکھیں گے اور آخرت میں بھی ہم کسی طرح کی کوئی بے چینی، کسی طرح کی کوئی پریشانی کا گزر اپنے اس بندے یا اپنی اس بندی کے قریب سے بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا وعدہ ہے. اسی لیے اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ نیک کام کرو، اچھے اعمال کرو. ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کے ساتھ جو سلوک ہو وہ اعمال صالحہ کا ہو، خیر خواہی کا ہو. قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
ایمان والے تو آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے جگری یار ہیں، ایک دوسرے کے دینی فائدے کے بارے میں سوچ رکھنے والے ہیں، ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، پہلی چیز تو اچھائیوں کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں، برائیوں کو سماج سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، اللہ ترس کھائے گا، انہی لوگوں پر اللہ کی رحمت برسے گی، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، بشرط یہ کہ ایمان ہو، ایمان کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوں، نماز کا قیام اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، یہ چیزیں 6 چیزیں اگر زندگی میں ہیں تو دنیا میں بھی بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق، آخرت میں بھی یہ بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق۔ اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہر آدمی اپنے طور پر یہ کوشش کرے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے اندر اخلاص اور اللہ کی رضامندی کس حد تک ہے اپنے مقصد میں، اپنے اعمال کو کرنے میں، اس کا جائزہ لیتے ہوئے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے جب کوئی بندہ کوئی عمل کرے، چاہے کوئی زبان سے کوئی بات کہے یا اپنے عمل سے کسی بات کا، کسی عمل کا اظہار کرے، کسی کام کو ظاہر کرے، وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بندہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا جائے گا۔ یہی اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے، اسی کی فکر ہم سب کو کرنی ہے کہ بس یہ نہ ہو کہ ہم کسی گمراہی میں پڑھ کر، کسی نام و نمود کی خاطر، ریاکاری اور دوسروں کو دکھانے کے لیے یا کسی اپنے دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اور اس طرح کی وہ چیزیں جو انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، ان میں سے کسی چیز کا ہم خدا نخواستہ شکار ہو جائے اور جانے انجانے میں کہیں اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، کہیں اخلاص سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے مزاج کا کوئی خیال نہ رہے۔ ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہوئے جب انسان زندگی گزارے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کی رضا کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی